عمران اس ملک کا ناسور ہے. عمران نے تو سب کچھ کیا, اس نے کیا نہیں کیا؟ یہ بچہ ہے, اس نے تو چاہے چلو 3rd ڈویژن میں پاس کیا تھا اس نے آکسفورڈ سے, لیکن اس نے سیاسیات کا پیپر تو پاس کیا تھا نا. تو سیاسیات کے پیپر میں کیا لکھ کے آیا تھا؟ وہاں جا کے کیا یہ سائیکالوجی لکھ کے آیا تھا, یا وہاں جا کے یہ کیا پاگل پن کے جو اس کو دورے پڑتے ہیں یہ ان کے بارے میں کوئی دوائیوں کے بارے میں لکھ کے آیا تھا؟ نالائق صحیح اسٹوڈنٹ تھا. یہ تو بیٹا ہی فوج کی گود میں تھا آتے ہی. جس فوج کی میں عزت کرتا ہوں اس فوج کا یہ بوٹ پالشیا ملازم تھا. پی ٹی آئی والوں کو بھی بڑی اچھی طرح پتا ہے, وہ اس کا دفاع تک نہیں کر سکتے. میرے جیسے آدمی کے سامنے عمران کا دفاع کرنا بہت مشکل ہے. میری کوئی فائل نہیں ہے, نہ ان کے پاس ہے نہ آرمی کے پاس ہے. یہ آگے بکواس کرتا تھا بس ٹی وی پہ بیٹھ کے, جو کہتا تھا بعد میں اس کو الٹ کرتا تھا. یہ تو اس کی حیثیت تھی. اگر میں ہوتا اس کی جگہ وزیر اعظم بننے کا خواہاں تو میں اب تک بن بھی چکا ہوتا. آج کل مجھے سینکڑوں میسج کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ آپ عمران خان کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں. عمران کے خلاف تو میں اس لیے بولتا ہوں کہ میں اس کو اس ملک کا بہت بڑا دشمن سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں عمران اس ملک کا ناسور ہے. وہ اس ملک کے اندر ہمارے جو قوم ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, ان کو گمراہ کر رہا ہے, ان کو پاگل بنا رہا ہے. اور اس کے سامنے اصل میں صرف کرسی ہے اور اپنی پیسہ ہے اور اپنی شہرت ہے. اس کو اور کچھ نہیں چاہیے, اور اس کے لیے یہ ہر وقت یو ٹرن لیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. آپ سب کو پتا ہے, پی ٹی آئی والوں کو بھی بڑی اچھی طرح پتا ہے, وہ اس کا دفاع تک نہیں کر سکتے. میرے جیسے آدمی کے سامنے عمران کا دفاع کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ میں تو ایک صاف آدمی ہوں. پی ٹی آئی کو بھی بڑی اچھی طرح پتا ہے. یہ جو مرضی بک بک کرتے رہے, ان کو پتا ہوتا ہے گالم گلوچ صرف یہ فوج کرتے ہیں, اس کے علاوہ یہ کچھ کر نہیں سکتے میرے خلاف, کیونکہ میری کوئی فائل نہیں ہے, نہ ان کے پاس ہے نہ آرمی کے پاس ہے, نہ کسی اور ادارے کے پاس ہے. تو عمران تو فوج کے ساتھ ہی تو اس نے وہ اپنی پوری زندگی گزاری ہے سیاسی طریقے سے. پرویز مشرف سے اس نے پہلے سیٹ لی 2002 میں, اس سے پہلے اس کو کوئی لفٹ تک نہیں کراتا تھا, اور اس کو ووٹ نہیں ملتا تھا. تو پھر آخرکار یہ جا کے پرویز مشرف جو ہیں ان کے پاس گیا, ریفرینڈم تک جو ہے اس میں ساتھ دیا ان کا. پھر اس کے علاوہ عمران نے مٹھائیاں بانٹی, اس نے گولیاں ٹافیاں بانٹی کہ جی ایک ملٹری کا آدمی, اور اس نے آگے جمہوری حکومت جو ہے اس کو رخصت کر دیا. یہ سارا عمران نے کیا تھا نا, میں نے تو نہیں کیا, جواد احمد نے تو نہیں کیا. میں تو ایک سیاسیات کے پروفیسرز کی اولاد ہوں. مجھے پتا ہے کہ کبھی بھی جتنا مرضی اچھا کوئی ڈکٹیٹر ہو جائے, لیکن آخرکار وہ جمہوری نہیں ہوتا, اور اگر وہ جمہوری حکومت کو خیر بات کہتے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہوتا. تو عمران نے تو سب کچھ کیا, اس نے کیا نہیں کیا؟ یہ بچہ ہے, اس نے تو چاہے چلو 3rd ڈویژن میں پاس کیا تھا اس نے آکسفورڈ سے, لیکن اس نے سیاسیات کا پیپر تو پاس کیا تھا نا. تو سیاسیات کے پیپر میں کیا لکھ کے آیا تھا؟ وہاں جا کے کیا یہ سائیکالوجی لکھ کے آیا تھا, یا وہاں جا کے یہ کیا پاگل پن کے جو اس کو دورے پڑتے ہیں یہ ان کے بارے میں کوئی دوائیوں کے بارے میں لکھ کے آیا تھا؟ یہ کوئی وہاں پہ انجینئرنگ کی کتابیں لکھ کے آیا تھا جو اس کو آتی نہیں کہیں سے بھی؟ نالائق صحیح اسٹوڈنٹ تھا. یہ سیاسیات میں کچھ نہ کچھ جو اس نے پڑھا ہوگا نا, کچھ نہ کچھ جو اس نے دیکھا ہوگا کہ سیاسیات میں کیا ہوتا ہے. تو اس کو اتنی عقل نہیں تھی کہ ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے یا جو بھی فوجی عامر ہوتا ہے اس کو آپ نے سلیوٹ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا ہوتا کہ جی آپ نے بڑا اچھا کیا, آگے جمہوری حکومت کو ختم کر دیا. تو یہاں سے تو اس کی ابتدا ہوئی ہے. یہ تو بیٹا ہی فوج کی گود میں تھا آتے ہی. تو جس فوج کی میں عزت کرتا ہوں, جس کو میں پیار کرتا ہوں, اس فوج کا یہ بوٹ پالشیا ملازم تھا. میں تو نہیں ہوں, میں تو کسی کا بوٹ پالشیا ملازم نہیں ہوں, یہ ملازم تھا. اور یہ جتنا بھی اس کا امیج آپ آج کل دیکھ رہے ہیں یہ بھی بنا ہوا ہے اس کے بعد سے. اس کے بعد اس نے, آپ کو پتا ہے, پرویز مشرف نے اس کو سیٹ لے دی, پھر اس نے بک بک شروع کر دی آگے. وہ حامد میر اور کامران خان اور پتہ نہیں کون کون سے بڑے بڑے جتنے اس زمانے میں جرنلسٹ بنے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو بلانا شروع کر دیا. یہ آگے بکواس کرتا تھا بس ٹی وی پہ بیٹھ کے, جو کہتا تھا بعد میں اس کو الٹ کرتا تھا. یہ تو اس کی حیثیت تھی. میرے ساتھ اس کی کئی دفعہ سیٹنگ ہوئی ہے, حامد میر کے پروگرام میں یہ بیٹھا تھا, اور میں نے اس کو کہا تھا بھائی یہ کیا باتیں آپ کرتے ہیں. میں یہ بیٹھا ہوا تھا اور خورشید شاہ بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ اس ملک کے اندر جو صدر ہے, کیونکہ اس زمانے میں آصف زرداری صدر تھے, میں نے کہا جو صدر ہے اس کو زمین پہ سونا چاہیے. تو عمران نے ہنسنا شروع کر دیا. یہ اتنا بغیرت آدمی ہے کہ اس کو اس بات کی لگا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات کر رہا ہے. بھائی اگر تو کتے لے کے اپنے 300 کنال میں پھر رہا ہوتا ہے تو جواد احمد تو یہ نہیں کرتا. میں تو جو کہہ رہا ہوں صحیح کہتا ہوں. اگر میں کبھی ہوتا اس کی جگہ وزیر اعظم کا بننے کا خواہاں تو میں اب تک بن بھی چکا ہوتا. یہ تو بڑا پرانی بات میں کر رہا ہوں. تو مجھے تو بڑی دفعہ آفر ہوئی ہے, میں نے تو کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا. تو چونکہ میں وزیر اعظم بننے کا خواہاں ہی نہیں ہوں تو اس لیے میں یہ بات نہیں کر رہا. لیکن اگر فرض کریں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہوتا تو میں تو بنتے ہی وزیر اعظم فوراً 5 مرلے یا 10 مرلے کے مکان میں آ جاتا,
اور وہیں پہ رہتا, تاکہ اگر کوئی اگزامپل آپ نے دینی ہے لوگوں کو, اگر آپ نے کوئی مثال بننا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے نا. آپ کو چھوٹی سی گاڑی پہ آنا چاہیے, چھوٹا سا آپ کا گھر ہونا چاہیے, آپ کے پاس جو ہے بہت تھوڑے سے لوازمات زندگی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ اپنی قوم کے لیے جو کرنا ہے سو کریں. اس آدمی نے توشہ خانہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑا, اس نے تو اس کے تحفے جو بیچ دیے کروڑوں روپے کے لیے, تو یہ تو بڑا گھٹیا سا آدمی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. پھر اس کے علاوہ ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی کا دوستی رکھی, پہلے کہتا تھا کرپشن ختم کر دوں گا, 90 دن میں ختم کر دوں گا. 90 دن میں کرپشن کیا ختم کرنی تھی, اس نے پتہ نہیں کتنے دن حکومت چلائی ہے, 3 سال اور تقریباً 7-8 مہینے. تو اس میں یہ کرپشن کرنے کا جو کنگ تھا ملک ریاض, اس سے یہ القادر کی زمین لیتا رہا, اور اس سے اس کی بیوی نے جواہرات لیے, ہیرے لیے, اور یہ انہوں نے پیسے لیے القادر کے. تو کیا یہ جواد احمد نے کیا تھا؟ اگر عوام جاہل ہیں, اگر عوام جو ہے وہ منافق ہیں, اگر عوام بے غیرتی کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, بار بار امیر لوگوں کو, اربپتی کھربپتی لوگوں کو ووٹ دے کے, تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. میں نے تو اپنی زندگی جو ہے اس کے اندر چھوٹی موٹی جو قناعت پسندی ہے وہ رکھی ہوئی ہے, اور میں بھوکا تو نہیں مر سکتا. آپ لوگوں کا اپنا سوچنا چاہیے نا. ایک بندہ آپ کو میرے جیسا کہہ رہا ہے, اسے کروڑوں لوگ جانتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ پارٹی بناؤ اور اس ملک کے اندر اپنا اقتدار حاصل کرو. عام لوگ, آپ لوگ جو ہیں وہ بے شرمی کے ساتھ, بے غیرتی کے ساتھ ان لوگوں کو ووٹ دیتے جا رہے ہیں. جاہل لوگ ہیں, کچھ آپ میں نادان بھی ہیں, کچھ جو ہیں بڑے ہی وہ منافق لوگ ہیں عمران کی طرح, اسی لیے عمران کو اچھا لگتا ہے, جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اور پی ٹی آئی کے تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تو اب دونوں طرف سے کنفیوژن ہے ان کو کہ جائیں تو جائیں کہاں. تو ادھر آئے نا بھائی, برابری پارٹی کی طرف آئیں. نہیں آتے تو پھر آپ کی مرضی ہے.